پھر فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، نہ تم سمجھو، بالکل نہ سمجھو، یہ بھی جملہ مؤکدہ، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، فرح یفرح، فرح خوش ہونا، اترانے کے معنی میں بھی آتا ہے، بما اتوا ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، یعنی اپنے کارناموں پر جو خوش ہوتے ہیں. کون سے کارنامے؟ جو انہوں نے دنیا کے کام کیے یا پھر کوئی دین کے کام کیے، کیونکہ دین کا کام بھی اللہ کے قرب کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اترانے کے لیے کہ میں نے یہ تیر مارے، اور بڑی بڑی انسان اپنی شہرت کی کہانیاں بیان کرے یا اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے رکھے. تو مت سمجھو کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے جو اپنے کیے ہوئے پہ بڑے اتراتے ہیں، بڑے نازاں ہیں، بڑے خوش ہیں. اب ایک تو قسم وہ تھی نا کہ جنہوں نے کیا ہی نہیں، پیٹ پیچھے پھینک دیا، بلا دیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کیا، اب کرنے کے بعد پھر کیا کیا، کیسے ضائع کیا؟ اترا کے، اس علم کو بس اپنی دنیا کی زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، دنیا میں نام پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا. وَيُحِبُّونَ اور وہ محبت رکھتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، اَيُحْمَدُوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، متقی کہلائیں، پارسا کہلائیں، خادم دین کہلائیں، دیانتدار کہلائیں، بہت ان کی تعریفیں ہوں، ایک لمبی لسٹ القابات کی. بما لم يفعلوا ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، یعنی جھوٹے القابات، جھوٹی شہرت کے بھی خواہش مند ہیں، اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے ٹوٹے پوٹے کچھ کام کیے، کیونکہ اللہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، اور اس پہ بھی چاہتے ہیں جو کیا بھی نہیں، اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی نیکی کو ظاہر کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اور یہ منافق کی خوبی ہوتی. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا نہیں ہوتا اس کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کی نظر میں بڑے اچھے بنتے ہیں. مثلا مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا کہ جو انہوں نے کی نہیں ہوتی. مثلا میں نے اتنے تہجد پڑھے، کوئی تہجد نہیں پڑھے. جی یہ بھی برا ہے کہ پڑھ کے ریاکاری کرے انسان اور اس سے لوگوں کی نظروں میں بڑا نیک بننا چاہے، اور جب کیا ہی نہیں تو پھر بھی کہے کہ میں نے یہ کیا. یعنی مثلا کہے کہ میں نے تو بہت تہجد پڑھتی تھی، یا میں نے تو اتنے قرآن ختم کیے ہیں، یا میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا ہے، یا میں نے فلاں اور فلاں کام کیے، حالانکہ وہ کیا ہی کوئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں بری. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب مت سمجھو کہ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے نجات پا جائیں گے. مفازت جو ہے اس کا معنی نجات اور پناہ کی جگہ، فوز سے. فوز کہتے ہیں نا کامیابی کو، اور کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے اور آگ سے بچ نہ سکیں گے. تم مت سمجھو کہ وہ صرف اپنے منہ کی باتوں اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے اور اپنی شیخیاں بگاڑنے سے وہ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں نے کچھ لکھا نہیں ہوتا، کسی کی کتاب لے کے اس کا آتھرشپ کو کھٹا کے اپنا نام لکھ کے چھپا دی. ایسے بھی دھوکے باز ہوتے ہیں. کسی کے کام کا کریڈٹ خود لے لیے، کام کسی اور نے کیا، آگے خود ہو گئے. اسے پکایا کسی نے تو پیش خود کر دیا لا کے. کس لیے؟ اپنے نام لگانے. یعنی ہر فیلڈ میں، یہ نہیں کہ صرف پکانے اور پڑھانے میں ہی ہے، کسی بھی کام میں. کہتے ہیں اسکول میں بھی ایسے ہوتا ہے، کسی اور کا ایسے لے کے اس پر اپنا نام لکھ کے دے دیتے ہیں، یا کسی کی نقل مار کے ساری ریسرچ اپنے نام کی لکھ دیتے ہیں. اس طرح کے کام بہت سے لوگ کرتے ہیں. یا یہ کہ کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کے کرا لیا، کام کسی کا ہے. اور اب تو باقاعدہ ایسی سائٹس اور ایسے بزنس بن گئے ہیں جو پورا ایگزام اوروں سے دلوا لیتے ہیں، اور ٹیلنٹ ہنٹ کر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت محنتی ہیں، بہت کام کرنے والے، ان کو تھوڑے پیسے دے کے کام کرا لیا اور اس کے بعد سارا نام اپنا لگا دیا. یہ کوئی آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں،
جو کیا ہے اس پہ اتراتے ہیں، جیسے پنجابی کہتے شو مارتے ہیں. یفرحون بما اتوا، اور جو نہیں کیا اس پہ بھی تعریف چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے نام لگا دیا جائے. اچھا ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں میں بڑی عزت بن جاتی ہے. لوگ کہتے واہ اتنا کچھ کیا، اتنی کتابیں لکھی، ایسے ایسے کارنامے کیے. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے، اور بعض اوقات دنیاوی رینک یا دنیاوی گریڈز اپنے بڑھانے کے لیے. اگر آپ کا سی وی بہت اچھا بنا ہوا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھی جاب مل جائے گی. تو کئی لوگ اپنے سی وی میں جھوٹی باتیں بھی لکھتے ہیں، وہ بھی لکھ دیتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا. جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، جھوٹی ڈگریاں. اب ایسے میں ہو سکتا ہے دنیا میں دھوکہ دے کے وہ کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیں، اپنا بزنس چمکا لیں، اپنا نام بڑھا لیں، لیکن یہ کوششیں ان کی آخرت میں ان کو عذاب سے نہ بچا سکیں گی. اللہ کے ہاں کوئی جھوٹ فریب نہ چلے گا، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہ جاتے، پیچھے رہ جاتے، کام کے وقت آگے نہیں آتے تھے، اور پیچھے رہنے پہ بہت خوش ہوتے کہ شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ہمیں نہیں کام ملا. جب آپ واپس آتے تو معذرتیں کرتے، عذر بہانے کرتے، قسمیں کھاتے، اور چاہتے کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. تو یہ سب منافقین کی صفت ہوتی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اور اول تو یہ جو خواہش ہے کہ انسان کسی انسان کی نظروں میں جچ جائے، اس کی اہمیت بن جائے، اور پھر جھوٹے طریقوں اور ہتھ کنڈوں اور ٹرکس کے ساتھ، تو یہ بہت جلدی کھل جاتے ہیں اور اس میں انسان کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی. ہمیشہ انسان کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، تھوڑا یا بہت، صرف اللہ کے لیے ہو، بندوں سے بے نیاز ہو جائے کہ کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اور جو نیکی کا کام سمجھ کے وہ کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے، تبھی آخرت میں کوئی نجات ہو سکتی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ یہود کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بڑے غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فقیر ہے، ہوش میں آؤ، اللہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور مالک کل ہے، اور صرف مالک ہی نہیں، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. قدرت کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کے قابل ہونا بغیر عاجزی کے، بغیر عاجز ہوئے، اور کمزوری کے بغیر کرنا قوت ہوتا ہے، اور عاجز ہوئے بغیر کرنا قدرت ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ساری قوت اور ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں. یہاں سے سورۃ آل عمران کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں، اور یہ جو آخری آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے صحیح ابن حبان کی، کہ عطا بن ابی رباح حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے عجیب چیز جو آپ نے دیکھی ہے وہ بتائیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہیں، ان کی تو ہر شان عجیب تھی. ہاں ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں، وہ یہ کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ تھے، تو فرمایا کہ اجازت ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، یعنی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں. اور پھر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک تک بہہ گئے. پھر رکوع فرمایا، مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال آئے اور حضور کو نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس قدر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. آپ نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں یہ گریہ وزاری نہ کروں، جبکہ آج کی شب اللہ نے مجھ پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، اور آخر تک. پھر فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا.
بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شب وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں وہیں پر ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ہی لیٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ بیٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض، پھر کھڑے ہو گئے، یعنی اٹھنے سے پہلے پڑھ لیتے تھے، وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد بلال نے اذان دی، آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، پھر باہر نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے نا آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمائے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، خلق ہوتا ہے کسی مثال کے بغیر پیدا کرنا، یعنی پہلے نہ تھے آسمان اور زمین، اللہ نے پیدا کی۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات اور دن ایک دوسرے سے فرق ہیں، مختلف ہیں، ڈفرنٹ ہیں۔ کس کس اعتبار سے؟ نمبر 1 شکل کے اعتبار سے، ایک اندھیری ہے اور ایک روشن ہے۔ پھر طول اور قصر کے اعتبار سے، ایک لمبا اور ایک چھوٹا اور کبھی کبھی برابر۔ پھر سردی گرمی کے اعتبار سے، کبھی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دن گرم ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے ہلکے اور بھاری ہونے کے اعتبار سے کہ دن آپ کا بہت اچھا گزرتا ہے لیکن رات آپ پہ بڑی بھاری ہو جاتی ہوتا ہے نا۔ کبھی رات کو آپ بڑے آرام سے سوتے ہیں اور دن آپ پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر کوئی دن بہت خوشی کا دن ہوتا ہے اور کوئی دن بہت غم کا دن ہوتا ہے۔ کوئی دن انسان کی عزت اور ترقی کا دن ہوتا ہے اور کوئی دن انسان کی ذلت اور ندامت کا دن ہوتا ہے۔ کسی دن انسان بہت نیکیاں کر لیتا ہے اور کسی دن لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اختلاف، فرق ہے۔ اور اسی طرح آسمانوں اور زمین کی پیدائش جو ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ آسمانوں کی وسعت، اس میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، ان کی تفصیلات آپ مختلف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو خوبصورتی ہے، دن کے وقت آسمان پر جو بادل ہوتے ہیں اس کی اپنی خوبصورتی، آسمان کے جو مختلف بدلتے رنگ ہیں، مشرق اور مغرب کو دیکھنے سے جو خوبصورتی ہے۔ پھر اسی طرح جس بہترین طریقے سے اللہ نے ان کو بنایا کہ اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی رکھنا نہیں۔ دنیا میں آپ چھتیں بناتے ہیں اور ذرا سی بارش ہو تو ٹپکنے لگتی۔ سورۃ الملک میں آتا ہے نا کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں جو کچھ رکھا ہے، جیسے زمین کے اندر آپ دیکھیں کتنی وسعت ہے اور کتنی خوبصورتی ہے اور کس طرح اس کو پھیلایا ہے اللہ نے، اور اس کے اندر کیسے کیسے خزانے رکھے ہیں، اسی سے انسان کو بنایا، اسی میں انسان کو لوٹاتا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ زمین کو ہم نے کافی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں سے خوب خوب فائدے اٹھائے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ کس بات کی علامات ہیں یہ؟ آسمان دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ بنانے والا اللہ، رب، خالق، مالک، کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح زمین پر آپ بیٹھے ہوں، خاص طور پر جب زمین پہ سجدہ کرتے ہیں آپ، ایک تو تھا نا آپ اپنے بیڈ روم میں سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے میں خاص مزہ نہیں، وہ سجدہ جو آپ زمین پر کرتے ہیں، اور کارپٹ سے بھی زیادہ جو آپ خالی زمین پہ کرتے ہیں اور جو آپ مٹی پہ کرتے ہیں۔ کسی باہر جب آپ کسی پارک وغیرہ میں جائیں تو وہاں جو نماز پڑھتے اس وقت ایسے زمین اتنی قریب محسوس ہوتی ہے اور اللہ کی ایسی قدرت یاد آتی ہے، اور پھر یہ بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اسی زمین کا ایک حصہ ہوں۔ وی آر پارٹ آف دا ارتھ، جو کچھ ہماری باڈی ہے یہ زمین سے ہی آئی ہے، تھوڑی سی وہ مٹی باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک دن وہ واپس چلی جائے گی، ادھر ہی دفن ہو جائے گی۔ تو ان فی خلق السماوات والارض، تو ان کی جو تخلیق ہے اور جو کچھ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو کچھ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر انسان ان میں غور کرتا رہے
تو ہر طرف اللہ کی قدرتیں بکھری ہوئی نظر آتی. کسی وقت انسان پھر اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کون ہے عقل والے؟ کہ جو آسمان و زمین دیکھ کر اللہ کی ذات میں شک نہ کریں. کیونکہ آج کے دور میں تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے نا کہ جو آسمانوں کو بھی بہت دور دور تک دیکھتے ہیں اپنی مشینوں سے، دوربینوں سے، اور زمین کے بھی تہوں میں اترتے ہیں. نتیجے جو نکالتے ہیں اس میں اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اور دور ہوتے ہیں. ایمان پختہ ہونے کی بجائے اور شک کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ عقل مند نہیں ہیں. اور الباب جو ہے نا، یہ لب کی جمع ہے. اور لب کس کو کہتے ہیں؟ مغز کو، خلاصے کو. تو پورے جسم کا جو خلاصہ وہ ہمارا دماغ، اور دماغ ہی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یعنی فزیکلی. اور عقل کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ مختلف چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، چیزوں کو کیسے استعمال کرے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی اور آسمانوں کی اسٹڈیز کی اور زمین کی اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ پہ شک نہیں کیا. اگر شک کیا تو عقل والے نہیں ہیں. شک کی بجائے اگر یقین کی طرف بڑھے، اللہ پر ایمان اور بڑھا، اور پھر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سما گئی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. تینوں حالتوں کا ذکر. انسان کی تین حالتیں. ایک قیام کی حالت ہے جو سب سے بہترین حالت ہوتی ہے، جس میں انسان پورے کا پورا اپنی صحیح شکل میں ہوتا ہے. پھر قعود، بیٹھی حالت، ان درمیانی حالت. اور پھر علی جنوبہم، لیٹی ہوئی حالت جس میں انسان ریلیکس ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں یاد آتی ہیں. وہ بیٹھتے ہیں تو کچھ اور پڑھتے ہیں اور کچھ اور کرتے ہیں جو اس میں اللہ کی یاد آتی ہے. وہ لیٹتے ہیں تو بھی زمین پہ لیٹتے ہیں یا جہاں بھی لیٹتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. زمین پہ لیٹتے ہوئے تو اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے. تو پھر وہ اللہ کی یاد سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کیا کرتے تھے. علی کل احیانہ. نسائی میں آتا ہے کان یقرأ القرآن متکئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے قرآن پڑھتے فی حجر عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں، وہی حائض، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی. یعنی کسی حائضہ عورت کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، یا حیض کی حالت میں قرآن کو سیکھنا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور جنوب میں سوئے ہوئے بھی اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے ان کو اور اللہ ہی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہیں دراصل عقل مند لوگ، اور یہ ہیں عقل کے لوازمات. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پر تفکر کا لفظ آیا ہے، اور تفکر ایسے غور و فکر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے. یعنی ایسا غور و فکر جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرے. پریشانیوں کو تفکر نہیں کہتے، وہ بھی سوچ بچار ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، صرف ایک کنفیوژن ہوتی ہے. تو تفکر وہ غور و فکر ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. اس سب کا کچھ مقصد، یہ پرپز لیس نہیں ہے. گویا دوسرے لفظوں میں غور و فکر کے نتیجے میں ان کا اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں اور اللہ کی محبت آتی. ان کا تفکر بیکار کا تفکر نہیں ہوتا. وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کس طرح پیدا کیے گئے، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. کچھ لوگ ہیں جو صرف ایک سوال کے جواب میں غور و فکر کرتے ہیں. آج کل کے بہت سے سائنٹسٹ صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بنا. وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کس نے بنایا، یا اور
کیسے بنایا، یہ کہ کس لیے بنایا، وہ یہ بھی نہیں غور کرتے کہ کس لیے بنایا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ کیسے بنایا. لیکن عقل مند کون ہے جو یہ بھی سوچے کہ اس کو بنایا کس نے اور اس نے کیوں بنایا، مقصد کیا ہے. تو عقل مند لوگ اس مقصد کو پا لیتے ہیں، اور اگر بہت گہری ریسرچ نہ بھی کر سکے تو اس نتیجے پہ فوراً پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ سب کچھ باطل نہیں، کھیل تماشے کے طور پر نہیں، کسی مقصد کے لیے. کیونکہ ایسا سوچنا کہ یہ ایسے ہی بیکار ہے، فن کے لیے ہے، اس کے بارے میں سورۃ 7:27 میں آتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو باطل نہیں بنایا. ذلك ظن الذين كفروا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا. یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی بیکار ہے، بس خود ہی بن گیا اور ایک دن ختم ہو جائے گا اور کہانی ختم. نو، فویل للذین کفروا من النار، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے آگ ہے، آگ. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے. کیا ہے سب سے اعلیٰ عبادت؟ کیونکہ دماغ جو ہے نا یہ انسان کے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے نا، جو غور و فکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر دل تو خیر ایک چیز ہی الگ ہے، تو زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، لیکن پورے جسم کا خلاصہ ہے عقل انسان کی، جو باقی جسم کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو بہترین کام کیا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے، یعنی دل کی روشنی. عامر بن عبد قیس نے کہا میں نے ایک سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے، ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے. وہب بن منبہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو وہ حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو صحیح علم حاصل ہو گیا وہ عمل بھی ضرور کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے قلب کی اصلاح اور نگرانی کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے کی طرف نکل جاتے تھے. یعنی بعض اوقات بڑی بڑی عمارتوں کے بیچ میں رہنے سے غور و فکر نہیں ہو سکتا، ان کو چھوڑ کر خالی زمین کی طرف نکل کر جہاں نیچے زمین اور اوپر آسمان ہو تو اس سے انسان کی اصلاح ہوتی، اور وہاں پہنچ کر کہتے این اہلک، تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. بشر حافی کہتے ہیں اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت اور نافرمانی نہ کر سکتے. یعنی اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اس بڑے آسمان کا بنانے والا کتنا بڑا ہے اور اس کی قوت اور قدرت کا اندازہ ہو جائے تو پھر اس کی نافرمانی نہ کرے. لیکن چونکہ وہ احساس ہی دل میں نہیں جاگتا لہذا جو جی چاہتا کرتے رہتے ہیں. تو عقل مند لوگ غور و فکر کے نتیجے میں کس بات پر پہنچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سبحانک، تو پاک ہے، پاکی تیرے ہی لیے ہے، ہر عیب سے پاک، اس بات سے پاک ہے کہ تو یہ سب کچھ بیکار پیدا کرے یا بے مقصد پیدا کرے. تو نے جو کچھ کیا بہترین کیا، بہت عمدہ کیا. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. فقنا عذاب النار، یعنی ساری محنت اور کوشش کا آخری نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اس کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے اور اس نافرمانی کی سزا کتنی بھیانک ہے، تو وہ اس سزا کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں اس سے بچا لے. فقنا عذاب النار، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، من تدخل النار، جس کو آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتہ، پس تحقیق تو نے اس کو بے عزت کر دیا، رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اے رب ہمیں تو آگ سے بچانا، کیونکہ جو آگ میں گیا اس کی بہت بڑی بے عزتی ہو گئی. اب دیکھیے کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اگر کسی بہت بڑے مجمع میں ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، اور آپ کسی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور ادھر سے آ کے آپ کو کچھ چانٹا لگائے، کیا محسوس ہوگا؟ بے عزتی نا. تو اگر ایک چانٹا لگانے سے بے عزتی محسوس ہو رہی ہے تو کہاں یہ کہ انسان کو ہزاروں کے مجمع میں اٹھا کے جہنم میں پٹک دیا جائے، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہوگی.
اور خاص طور پر وہ انسان جو دنیا میں بڑی چیز بنا پھرتا تھا، بڑی عزت اور شہرت تھی اس کی. دنیا میں تھوڑا سا بھی نقصان ہوتا ہے نا تو لوگ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اس کو، یہ کسی کو نہیں بتانا، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. جی ہاں، جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ بعض اوقات کسی بڑے شخص کو کوئی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، کچھ تو عموماً کیا ہوتا ہے وہ اپنا منہ ڈھانک رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کوئی نہیں چھپ سکے گا. تو عقل مند لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ دنیا کی عزت بے عزتی بڑی بات نہیں ہے، اصل بے عزتی وہاں کی بے عزتی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. آپ دیکھیں کہ دنیا میں عزت بنانے کے لیے کیسی لوگ محنتیں کرتے ہیں. مثلاً بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ کسی ڈگری کے ذریعے عزت بنائے تو کتنی محنت کرتے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور ہر طرح کی تکلیف کاٹ رہے ہیں، بڑی بڑی سیکریفائسز کرتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں کو بتایا کہ ہسبینڈ وائف اسٹوڈنٹس ہیں، کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور کتنے سالوں سے مسلسل پڑھ بھی رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، اور ہسبینڈ وائف بچے کوئی نہیں، اور ایک کی رات کی شفٹ اور ایک کی دن کی. جب میاں گھر ہوتا بیوی نہیں ہوتی، جب بیوی گھر ہوتی میاں نہیں ہوتا، اور مسلسل کئی سالوں سے یہ روٹین بنی. اور پھر کیسے ذہنی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ اس ساری قربانیوں کے کہ یہ ڈگری لے لیں اور اس کے بعد ہماری بڑی اچھی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر ہمیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جائے گی. ڈگری لے لی، بوڑھے ہو گئے اور دنیا کی کئی بیماریاں ساتھ لگ گئی، اور وہ جو عیش و عشرت کا خواب دیکھا تھا وہ تو کئی ختم ہو گیا. صرف دنیا میں اچھی زندگی کی خاطر لوگ کیسے قربانیاں کرتے ہیں. ہر طرف دائیں بائیں آپ کی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی جسمانی خوبصورتی کے بہت کانشیس ہوتے ہیں، کیسی بھوک کاٹتے ہیں، کتنی ایکسرسائزز کرتے ہیں، کیسے جم جوائن کرتے ہیں، اور گن کے چیز کھاتے ہیں کہ ایک لقمے میں بھی 1-2 کیلوری بھی زیادہ نہ آ جائے کہ کوئی جسمانی حسن جو ہے اس پہ فرق پڑے گا. کیونکہ ان کے خیال میں اگر ذرا بھی موٹے ہو گئے تو کوئی عزت نہیں کرے گا، ہماری کوئی شان نہیں ہوگی، کوئی ہمیں چاہے گا نہیں، لہٰذا وہ ساری قربانیاں کرتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح کوئی بھی چیز جس کے ذریعے کوئی اپنی شان بنا رہا ہے، کوئی بھی چیز، تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس میں اپنے آپ کو ذبح کر ڈالتے ہیں. اور پھر اگر ساری قربانیاں کرنے کے بعد نتیجہ وہ نہ نکلے، مثلاً اگر کسی نے کئی سال میڈیسن پڑھی اور آخری امتحان میں پاس ہی نہیں ہو رہا اور وہ سب اچیو نہیں کر سکا جو سکے، تو کیسی بے عزتی اور رسوائی کی بات. کئی دفعہ آپ نے ایسی باتیں بھی سنی ہوں گی، خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کی رسوائیاں ہیں. کہا یہ کہ انسان ساری زندگی ایسی محنتیں کرے اور کل قیامت کے دن انجام جو ہے وہ بھیانک ہو، آگ میں جانے کا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. جسے تو نے آگ میں ڈالا وہ تو بے عزت ہو گیا، چاہے بھلے بعد میں نکال کے جنت میں بھی بھیجا جائے. وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ظلم ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، کسی کا حق مارنا، اور سب سے بڑا تو اللہ کا حق مارنا، شرک. اور دنیا میں تو پھر بھی ظالموں کے کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی چوروں کے لوگ مدد کرتے ہیں، کئی قاتلوں کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں، ان کے ایپ چھپا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. اور کچھ نہیں تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات پکے مجرم اچھا لائر کر لیتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں. جی، پولیٹیکل کنیکشنز کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مددگار مل جاتا ہے ظالموں کو دنیا میں، لیکن قیامت کے دن کوئی ظالم جہنم سے پھر بچ نہ سکے گا، کوئی ان کو سپورٹ نہیں ملے گی، کوئی مددگار نہ ملے گا.